سورہ الرحمن کی تفسیر چل رہی تھی۔ آج کی آیات ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ اب دو جنتوں کا ترجمہ مفسرین نے یوں کیا ہے کہ جنت میں دو گھر ملیں گے، جیسے ایک آدمی کا گھر فیصل آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، جنگ میں بھی ہے اور دبئی میں بھی ہے۔ بعض لوگوں کا ایک گھر لاہور میں ہوتا ہے اور ایک گھر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، تو دنیا میں بھی دو دو گھر ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے لوگ ہوں گے، ان پر اللہ کا یہ خاص احسان ہوگا، اللہ ان کو جنت میں دو گھر عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو دو جنتیں ملیں گی، ای جنت دنیا و جنت الآخرہ۔ آخرت میں تو اللہ اس کو جنت دیں گے ہی صحیح، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے، تو دو جنتیں ہو جائیں گی۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی ان کو غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بے چین کر دیتی ہیں، اور ان کی پریشانیاں صرف ظاہر میں نظر آتی ہیں، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی مثال ایسی ہے جیسے شیشے کا بنا ہوا کمرہ، ایئر کنڈیشن، تو انسان اس کے اندر بہت مزے کے ساتھ بیٹھا ہے، کھا پی رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے، اور باہر آندھی چل پڑے، تیز آندھی۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ چکر چل رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر کے ادھر جا رہی ہیں، طوفان مچا ہوا ہے، مگر اس پر اس طوفان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو شیشے کے کمرے کے اندر ہوتا ہے۔ جو طوفان ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی مثال اللہ والوں کی ہے کہ اللہ والوں پر پریشانیاں آتی ہیں مگر ان کے ظاہر تک رہتی ہیں، ان کے دل تک رسائی نہیں پا سکتی۔ ان پریشانیوں میں بھی ان کے دل بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کشتی بھنور میں آ گئی، حالانکہ وہ تو طوفان ان کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے تو خود فرمایا کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، یعنی جیسا سکون بندے کو جنت میں ملے گا ویسا سکون اللہ بندے کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جنت میں جنتی کو جو جنت ملے گی تو اللہ تعالیٰ گویا اس کو ایک چھوٹی سی خدائی دے دیں گے، جو سوچے گا جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اسی کا ایک نمونہ اللہ والوں کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ جو واقعی اللہ والا بن جاتا ہے، اس کی زبان سے بات نکلتی ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتی ہے اور اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، مدینہ طیبہ میں ہے تو زمین میں زلزلہ آیا، تو انہوں نے اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارا اور کہا ہے زمین تو کیوں ہلتی ہے، کیا میں نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ساریت الجبل، اور ان کے یہ الفاظ ہوا سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیتی ہے۔ دریا نیل کا پانی سال میں بند ہو جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو دریا میں ڈالتے تھے، اور اس کی قربانی دینے پر پانی پھر چلتا تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو ایک وقت آیا کہ دریا نیل کا پانی بند ہو گیا، تو جو مسلمان کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے حضرت عمر نانو سے پوچھا کہ حضرت
یہاں کی ایک ترتیب تو یہ ہے، اب ہم نے یہاں قبضہ کر لیا تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کے نام خط لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر الخطاب سے حکم دیتا ہے کہ تو چل۔ اور وہ خط پانی کے اندر ڈلوایا گیا، اس وقت سے دریا نیل کا پانی چلنا شروع ہوا اور آج تک پھر کبھی بند نہیں ہوا۔ تو ہوا نے بات مانی، زمین نے بات مانی، پانی نے بات مانی، آگ نے بھی بات مانی۔ مولانا کے زمانے میں پتہ چلا کہ ایک طرف سے آگ نکلی ہے جو مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عمر نے تمیم داری کو بلایا اور فرمایا کہ جائیں، آگ جہاں سے نکلی تھی اس کو وہیں واپس داخل کرنا ہے۔ تمیم داری گئے، حدیث میں آتا ہے جیسے کوئی اپنے کپڑے کا ایک ہنٹر بنا لیتے ہیں نا، انہوں نے اپنی چادر کا اس طرح ہنٹر بنا لیا، آگ کی طرف چادر پھینکتے تھے اور آگ پیچھے ہٹتی جاتی تھی، حتیٰ کہ جس غار سے نکلی تھی اسی غار میں پھر واپس چلی گئی۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات رہا، اوست سید جملہ موجودات رہا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے، پھر ساری مخلوقات اس کی بات مانتی ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی بات مانتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا سفینہ، ایک دفعہ باہر رہ گئے، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب وہ پریشان تھے کہ جنگل میں راستے کا پتہ نہیں تو میں قافلے تک کیسے پہنچوں گا۔ اتنے میں انہیں شیر نظر آیا، انہوں نے شیر کو بلایا کہ شیر تو انسانوں کی مہک سونگھتا ہے، تجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے قافلے تک پہنچا گیا۔ شیر نے آ کے دو ملائی کھڑا ہو گیا، وہ شیر کے اوپر اس طرح بیٹھ کے جیسے گدھے کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور شیر ان کو لے کر قافلے تک پہنچا کر پھر واپس آیا۔ تو جو بندہ مومن بنتا ہے، جو اللہ کا عاشق بنتا ہے، اس طرح پھر ساری دنیا کا وہ سردار بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب تتاریوں نے فتح کیا مسلمانوں کے علاقے کو، بغداد کو، تو مسلمان بہت زیادہ ان سے خوف زدہ تھے۔ ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند۔ تتاریوں نے سوچا کہ اب دربند جاتے ہیں، تو دربند کے سارے لوگ ہی وہاں سے چلے گئے۔ صرف ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سید احمد دربندی، نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے۔ وہ بس مسجد کے اندر بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، باقی شہر کے سارے لوگ چلے گئے۔ جب تتاری شہزادہ شہر میں داخل ہوا تو وہ حیران ہو گیا کہ ہمارا رعب کتنا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے مسلمانوں نے خود ہی شہر خالی کر دیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ پورے شہر میں کوئی بندہ ہے؟ ان سے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک بوڑھا سا بندہ ہے اور وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ احمد دربندی کو بیڑیاں پہنا دی گئیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی اور ان کو شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ سارے شہر کے لوگ بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ اس نے کہا جی میں اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گیا تھا، مسجد میں آ گیا تھا، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا اب تمہیں جو گرفتار کر کے پیش کیا تو کیا تمہارا اللہ تمہیں چھڑوا لے گا؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کہا نا، ان کی اتنی موٹی موٹی ہتھکڑیاں جو تھیں وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئیں۔ وہ شہزادہ بہت زیادہ متاثر ہوا، پھر وہ وقتاً فوقتاً ان کو ملتا رہا، اور 30 سال کے بعد جب وہ شہزادہ بادشاہ بنا، اس نے اسلام لانے کا اپنا اقرار کر لیا، اور اس کی وجہ سے ساری تاتاری قوم جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ تو ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے پھر تخت و تاج مسلمانوں کو واپس لوٹا دیا، اور اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں دکھائی۔ علامہ اقبال نے کیا پیارے شعر کہے ہیں،
ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم گمے دفتجو نرم گمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل پاک ساز، عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ تو جو بندہ صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک جنت اس کو آخرت میں ملے گی، اور ایک اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی اس کے لیے جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ چنانچہ گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکتیں بندے کو اس دنیا میں نصیب ہوتی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر کا ایک لوہار تھا، وہ گرم لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا اور گرم لوہا اس کے جسم کو نہیں دباتا تھا، جلاتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آگ جلاتی ہے، آپ بالکل سرخ گرم لوہے کو اپنے ہاتھ سے نکال لیتے ہیں آگ سے اور آپ کے ہاتھ کو آگ نہیں جلاتی؟ اس نے کہا بھئی میں کوئی بہت بڑا ولی نہیں ہوں، کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن کسی کی دعا مجھے لگ گئی۔ اس کو کس کی دعا لگ گئی؟ کہنے لگا کہ میں اپنا کام کر رہا تھا، میرے پاس ایک عورت آئی، شکل و صورت کی اچھی تھی، مجھے کہنے لگی کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیں۔ تو مجھے شیطان نے اکسایا، میں نے اس سے کہا اچھا میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں، اس کے بدلے تو میری خواہش پوری کر دے۔ وہ ہچکچاتی رہی پہلے تو، لیکن چونکہ مجبور تھی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ پھر جب میں نے اسے کہا کہ اب مجھے بھی خواہش پوری کرنے دو، تو وہ مجھے کہنے لگی دیکھو میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، تم اللہ کی مہر کو مت توڑو، کیوں گناہ کرتے ہو؟ میرے دل میں نرمی آ گئی اور میں نے کہا ٹھیک ہے چلو پیسے تو میں نے تمہیں دے دیے ہیں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے مجھے دعا دی، یا اللہ اس بندے نے گناہ کو چھوڑا ہے، تو اس کے بدلے اس کو دنیا آخرت کی آگ سے بچا لینا۔ اس کی دعا ایسی لگی کہ اس دن سے جب میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلاتی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والوں کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دو سرخ باغ، 2 باغ ہوں گے، سب زیادہ شاخوں والے۔ اگر درخت ہو اور اس کی شاخیں کم ہو تو درخت اچھے نہیں لگتے، خوبصورت وہی درخت لگتے ہیں جن کی شاخیں بہت زیادہ ہوں، وہ پتوں سے اور پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے 2 باغ ہوں گے جو بہت زیادہ گہرے سبز ہوں گے اور پتوں سے اور پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 چشمے ہوں گے جن میں سے پانی جاری ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور اس باغ میں ہر پھل کا جوڑا ہوگا،
ہر پھل کا جوڑے سے کیا مطلب کہ خشک پھل بھی ہوگا، تر پھل بھی ہوگا. جیسے کھجوریں تر بھی کھائی جاتی ہیں اور خشک کر کے بھی کھائی جاتی ہیں، تو وہاں بھی اسی طرح ہوگا کہ ہر پھل دو طرح کا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متقین علی فرش بطائن و استبرق، تو جنتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں کے اوپر جن کے استر ریشم کے ہوں گے. یعنی اگر ان کے غلاف ریشم کے ہیں تو اندر کتنی نرم چیز ہوگی ان کے اندر. ان نرم بستروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان کے پھل ان کے بہت قریب ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی کو پھل توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ ارادہ کرے گا، بیٹھا ہوگا، لیٹا ہوگا یا کھڑا ہوگا، تو پھل والی شاخ اس کے قریب ہو جائے گی اور وہ پھل کو وہیں بیٹھے بیٹھے لے گا. اس کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے وہیں پر اس کو پھل پہنچائیں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور اس میں عورتیں بھی ہوں گی جو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی. جو باحیا عورتیں ہوتی ہیں ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. اور مردوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں. خامند کی طرف ان کی نگاہ اٹھے، کسی اور طرف اٹھے ہی نہیں. تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کی بیویاں ایسی ہوں گی قاصرات الطرف، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو کسی جن اور کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہوگا. یعنی جو جن عورتیں ہوں گی ان کو جن مرد نے نہیں چھوا ہوگا، اور جو انسان عورتیں ہوں گی ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. اس سے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ باکرہ عورتیں ہوں گی اور ایسی عورتیں ہوں گی جو بالکل پاک باز عورتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسی بیویاں بھی عطا فرمائیں گے. جنت میں مومن کو اس کی بیوی بھی ملے گی اور بیوی کے ساتھ بہت ساری حوریں بھی ملیں گی. اب نوجوان لوگ جو ہیں وہ اس تذکرے کو سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں. اس پر کسی نے شعر بنایا ہے، جنت میں جب مومن جائے گا تو کیسی وہ گھڑی ہوگی، سنائیں ہم نے حوروں کے ساتھ بیوی بھی کھڑی ہوگی. تو پریشان ہونے کی بات نہیں، دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ بیویوں کے اندر جو دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کینہ، حسد، یہ چیزیں وہ جنت میں نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جنت میں گناہ نہیں ہوگا. لہذا اگر مرد کو کام کرنے والی عورتیں مل بھی جائیں گی تو وہ حوریں جنت کی ماسیاں ہوں گی. گھر کی مالکہ انسان کی اپنی بیوی ہوگی. اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ گھر کی ماسیوں کو تو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے حوریں جتنی بھی ہوں گی وہ حقیقت میں بیوی کی خدمت کے لیے ہوں گی. ایک مومنہ عورت کو ایک حور عین عطا کی جائے گی اور ایک حور عین کی 70,000 حوریں اور خادمہ ہوں گی. اب اتنی حوروں کا کسی بندے نے اچار ڈالنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کام کے لیے جیسے بڑا گھر ہوتا ہے نا تو 2 کام کرنے والی کافی نہیں ہوتی، 10-12 رکھنی پڑتی ہیں. محلات میں سینکڑوں عورتیں ہوتی ہیں جو کام کے لیے رکھی جاتی ہیں. تو جنت میں تو ایک شاہی ہوگی جو اللہ بندے کو عطا فرمائیں گے. تو اگر جنت میں ہزاروں کام کرنے والی بھی عورتیں مل جائیں تو کون سی اچنبے کی بات ہے. جو ان کے ذمہ کام ہوگا وہ کر رہی ہوں گی. اچھا یہ حوریں کون ہوں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی مخلوق ہے جو بنائی ہی مومنوں کے لیے ہوگی.
چنانچہ مودودی صاحب نے یہاں پر غلطی کھائی. انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ کافروں کی جو چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، لڑکیاں، اور بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں حورے بنا کر مومنوں کو عطا کر دیں گے. یہ ان کی غلطی تھی. علماء نے اس پر ان کا تعاقب کیا تو وہ کہنے لگے جی کہ علماء میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں کیا کروں. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ حورے خاکی مخلوق نہیں ہیں، حورے نوری مخلوق ہیں. ان کو اللہ نے کستوری سے اور زعفران سے اور خوشبو سے بنایا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں اور ایسے ہیں. جو کستوری کی خوشبو سے مخلوق بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان کا خمیر ہی خوشبو سے ہے، وہ خاکی مخلوق نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر آسمان دنیا سے نیچے اپنی ایک انگلی نکال دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اگر مردے سے کلام کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اگر سمندر کے اندر اپنی تھوک ڈال دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. یہ خدمت گار ہوگی عورت جو اللہ تعالیٰ مومن کی بیوی کو دنیا میں آخرت میں عطا فرمائیں گے. واقعی یہ کہ آخرت میں اگر کسی بندے نے بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو مرد کے لیے اس کی بیوی وہاں موجود ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کنوارا فوت ہو گیا تو بھئی جو کنوارا فوت ہو گیا تو اللہ کسی حور کو اس کی بیوی بنا دیں گے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حوریں جنتی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو نبی صاحب نے فرمایا نہیں، جنتی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ حوریں ان کے چہرے کو دیکھ کر تعجب کیا کرے گی. یعنی حوریں اگر اتنی خوبصورت ہیں تو مومن کی بیوی وہاں کتنی خوبصورت ہوگی کہ حوریں ان عورتوں کو دیکھ کے جو مومنہ ہیں تعجب کیا کریں گی. انہوں نے پوچھا کہ یہ نور ان کو کہاں سے ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا انہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے؟ ان مومنہ عورتوں نے جو دنیا میں پردے کا خیال رکھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو چہرے کا نور عطا فرمائیں گے. وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر حوریں بھی تعجب کیا کریں گی، اتنا خوبصورت ان کو بنا دیں گی. اس وقت یہ خوش ہوں گی ہم اچھا کیا، ہم دنیا میں نقاب کیا کرتی تھیں، اپنا چہرہ غیر مردوں سے چھپاتی تھیں، اس کے بدلے آج اللہ نے ہمارے چہرے کو کتنا خوبصورت کر دیا. اب چونکہ دنیا میں دل کے اندر بہت گند ہوتا ہے تو جیسا گند ہوتا ہے ویسے خیال آتے ہیں. چنانچہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور جی مردوں کو ملیں گی حوریں تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ بھی عورتوں کو ان کا خامن ملے گا. وہ کوئی دنیا نہیں ہے کہ جہاں ایک عورت جو ہے وہ ایک کا تو بیوی ہے اور دوسروں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کے رکھتی ہے. وہ جنت ہے. سب گند دل سے نکل جائے گا، صاف شفاف دل ہوں گے تو بیوی اپنے خامن کے ساتھ بہت مطمئن ہوگی، اس کو ادھر مردوں کی ضرورت ہی نہیں. چنانچہ علماء نے اس بات کو یوں سمجھایا ہے کہ ایک افسر ہونا تو اس کے کئی ماتحت ہوں تو اچھا لگتا ہے کہ یہ 4 بندے اس کے ماتحت ہیں یا 10 بندے اس کے ماتحت ہیں. تو ایک مرد کی 1 بیوی ہو، 2 بیوی ہو، 3 ہو، 4 ہو تو اچھا لگتا ہے، اس کی زیادہ بیویاں خدمت والی ہیں. لیکن اگر کسی ماتحت کے حاکم زیادہ ہوں تو وہ مصیبت میں ہو جاتی ہے. اب کسی عورت پر روب جمانے والے 2-3 مرد ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ چنانچہ عورت کے لیے خامدوں کا زیادہ ہونا اس کی عزت نہیں، اس کی ذلت ہے. وہ کہتی ہے میں کس کی بات مانوں، اس کی مانوں یا اس کی مانوں؟ ایسے ہوتا ہے نا. تو خامن بیوی کے لیے عزت یہ ہے اس کا خامن ایک ہو، اور خامن کے لیے عزت یہ ہے کہ اس کی بیویاں کئی ہوں. تو آخرت میں جو نیک بیوی ہوں گی وہ اپنے خامن کے ساتھ مطمئن ہوں گی، نہ ان کے خامن وہاں بیمار ہوں گے
نہ ان کے خامن وہاں پر کوئی زیادہ عمر کے ہوں گے، وہ اپنے خامنوں کے ساتھ خوشی کا وقت گزاریں گی، لہذا وہ وہاں پر مطمئن ہوں گی۔ تو اس لیے مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو ان کے ہسبینڈ ملیں گے وہاں۔ اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ہسبینڈ کے ساتھ کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیتی، وہ کسی کو جرأت نہیں دیتی کہ ان کے جسم کو ہاتھ لگائے۔ اور پھر یہ تو جنتی حوروں کی سردار عورتیں ہوں گی، یہ پاک باز عورتیں کہاں پسند کریں گی کہ کوئی غیر عورت ان کے قریب، غیر مرد ان کے قریب آئے۔ لیکن چونکہ دنیا دار لڑکیاں ان کی سوچ بھی الٹی سیدھی ہوتی ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ کیا اور مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا حوریں ملیں گے۔ یو کے میں ایک لڑکی تھی، وہ تھی کوئی پٹھان لڑکی، سرحد سائڈ کی، اس کی اسپیشلائزیشن یہی تھی، جو آنے والے عالم ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ بحث کرتی تھی، نوکری اچھی تھی، تنخواہ اچھی تھی، اور وہ کہتی تھی جی کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کو میں نے سمجھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اور جی اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا، لیکن بات سمجھ میں بھی تو آنی چاہیے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیں سمجھائیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے، اور جی دی ہوگی پہلے زمانے میں جب مرد عورتوں کے اوپر حاوی تھے۔ آج تو عورتیں بھی تعلیم یافتہ ہیں، جاب کرتی ہیں، کماتی ہیں، اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، تو آج کل کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایک ہی مرد سے شادی کریں، ہم 4 سے کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو مرد عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ کہنے لگی نہیں اب تو عورتیں مرد پر خرچ کرتی ہیں، میری اتنی تنخواہ ہے اور میرے خاوند کی تنخواہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو میں چاہوں تو میں 4 خاوند رکھ سکتی ہوں، تو مجھے کیوں روکا جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ اب دماغ میں اس کے فتنہ آیا ہوا ہے اور جلدی نہیں سمجھے گی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بات دیکھو، انگریزوں میں تو شادی کا مطلب ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں تعلق، باقی گھر والے قریب نہیں آتے۔ ہم مسلمانوں میں تو یہ ایک خاندان کا رشتہ ہوتا ہے، 2 خاندانوں کی جوڑ ہوتا ہے آپس میں۔ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائے کہ آپ کہتی ہیں کہ 4 مرد ہونے چاہیے، تو 4 تو ہوں گے خاوند اور 4 ہوں گی آپ کی ساسیں، اور اگر ہر عورت کی 6 بیٹیاں ہوئی تو 6 چوک 24 آپ کی نندیں ہوں گی۔ اب جیسے ہی میں نے نندوں کا نام لیا نا کہ 24 نندیں ہوں گی، کہنے لگی نہیں ایک ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب دماغ سیدھا ہوا، نندوں سے بہت ڈرتی ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ تو نہ ان کو 4 ساسیں گوا رہے ہیں، نہ 24 نندیں گوا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے بیویاں بنائی ہیں، اور ان کی بیویوں کا حسن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جنتی حوریں ان کو دیکھ کر تعجب کیا کریں گی۔ اور جو کہ دل پاک ہوں گے، اس لیے کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا جو غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، یا کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے۔ وہ دنیا نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہ اللہ کے پاکیزہ بندوں کی جگہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ گھر میں جنت کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ سیف اللہ اس وقت محمد نافع چھوٹے کے برابر تھا، تو کوئی 1-1.5 گھنٹہ میں نے تفصیل کے ساتھ جنت کے بارے میں بتایا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں ہاتھ پکڑا ہے؟ کہتے ابو جی آپ نے جنت کے بارے میں بتایا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے پھر چلے پھر۔ تو میں نے پھر اسے کہا کہ ایسے جلدی جنت نہیں بندہ جا سکتا، جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب اس میں نے تذکرہ بھی کیا، حورین کا تذکرہ، حور کا تذکرہ۔ جب اللہ نے کیا ہے تو ہم کیسے نہیں کریں گے؟ ہم بھی کیا۔ تو ہماری لاہور سے ایک خاتون مہمان آئی ہوئی تھی،
اس نے سارا تذکرہ سنا اور واپس جا کے اپنے خامن کو سے کہا، پھر تذکرہ سنا کے کہنے لگا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ وہ عورت اپنے خامن کو کہنے لگی میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ خامن نے کہا کیا وعدہ؟ کہنے کا وعدہ یہ کرو کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو حور دے گا نا تو آپ نے کہنا ہے اللہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، بس میرے پاس صرف بیوی رہے گی۔ تو عورتیں حور کے تذکرے سن کے پریشان ہوتی ہیں اور مرد خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو پاکیزہ دل کے ساتھ یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی بڑا VIP آتا ہے تو اس کو پھول پیش کرنے کے لیے چھوٹے بچے یا بچی کو بھیجتے ہیں۔ اب پھول تو بڑا بندہ بھی پیش کر سکتا ہے، مگر بچوں کی معصومیت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پھول دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور بندہ ریسیو کرتا ہوا اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا میں چھوٹے بچوں سے ایسا کام کروا کے خوش ہوتے ہیں تو اللہ نے بھی جنت میں چھوٹی عمر کے بچے تو تم آؤ گے، تم تو بادشاہ ہوگے اور تمہارے لیے چھوٹے بچے ہوں گے جو تمہاری خدمت کیا کریں گے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جی مسلمان بچوں سے بیگار لیتے ہیں تو جنت میں ہی بچوں سے کام لیے جائیں گے۔ بھائی اللہ ان کو پیدا ہی خدمت کے لیے کریں گے تو خدمت کرنی ان کے لیے بیگار نہیں ہوگی، ان کے لیے عزت ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کا جو حور غلمان کا کنسیپٹ ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ تو یاقوت اور مرجان کی جیسے خوبصورت ہوں گی۔ یاقوت کہتے ہیں روبی کو۔ اب آپ بتائیں روبی کا پتھر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، عورتیں اس کو انگوٹھیوں میں لگواتی ہیں اور جو دنیا کی ملکائیں ہیں وہ اس کو اپنے تاج میں سجاتی ہیں روبی کو۔ اللہ نے اس کی مثال دی کہ وہ جو جنت میں مسلمانوں کی بیوی ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ روبی کی طرح خوبصورت بنا دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں جب لکڑی کا فرنیچر بنایا جاتا ہے نا تو بہت ہی بھدا ہوتا ہے فرنیچر، آخر کے اوپر ایک پالش ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے لکر۔ وہ لکر جب چڑھا دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے شیشہ ہی چڑھا دیا گیا، اور فرنیچر اتنا خوبصورت لگتا ہے کوئی حد نہیں۔ بالکل اسی طرح جنتی عورتیں جو جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر اپنے نور کا لکر چڑھا دیں گے اور یہ اتنی خوبصورت ہو جائیں گی کہ ان کے اوپر جنتی عورتیں بھی تعجب کیا کریں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ یہ میرے وہ بندے تھے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے نفس کو صبر دلایا اور دنیا میں چھوڑ کے میرے پاس آ گئے۔ اب ان کا بدلہ میں ان کو دے رہا ہوں کہ میں ان کو آخرت میں بادشاہوں جیسی زندگی عطا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اللہ آج کی رات میں فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پہلے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो ताइब हो चुके हैं। चंद मामूलात हैं जिनको बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर करेंगे। उनमें पहला अमल है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह शाम पढ़ना। दूसरा अमल है 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह शाम पढ़ना। तीसरा अमल है कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करना। चौथा अमल है चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह को याद करना। और छठा अमल है मुराक़बा 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम करना। इंशाअल्लाह हम बाकायदगी से ये अमाल करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ेगी और अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत की लज़्ज़त अता फरमाएंगे। दुआ है अल्लाह सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए। किसी अमल पे सहारा ही नहीं है अपने, किसी अमल पे सहारा ही नहीं है। तौबा तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। गाफिल के दिल से पुकारा ही नहीं है। गाफिल है तू के दिल से पुकारा ही नहीं है। तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। हर ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई। हर ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई। रहमत 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 का उसकी को किनारा ही नहीं है। हर ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई। हर ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई। रहमत का उसकी कोई किनारा
رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبی، اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبی، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہمیں فانی میں فقیر کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے، اللہ ہم نے بھی دامن پھیلا رکھے ہیں، اللہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے دنیا میں پہچان ہی آپ کا نام بنا ہوا ہے، لوگ کہیں گے اس پروردگار کا نام لیتے ہو وہ بھی تم سے ناراض ہو گیا، اللہ یہ کہانی برداشت نہیں ہو سکیں گے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہے، اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اللہ بیٹا جتنا بھی برا ہو جائے ماں پھر بھی اس سے محبت کرتی ہے، کہتی ہے یہ بگڑ گیا لیکن میرا تو بیٹا ہے، اللہ نفس و شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا، بندے تو آپ ہی کے ہیں، مولا ہمیں سنوار دیجئے، مولا پاک صاف کر دیجئے، اللہ آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پوری انسانیت کے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، آپ جس کا دل جس طرف چاہے پھیر دیتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کو ڈال دیجئے، اللہ ہمارے دلوں سے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اللہ ہم آپ کے سامنے اپنا دل پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے، اللہ ہمارے دلوں میں سما جائیے، پیارے اللہ ہمارے دلوں میں چھا جائیے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اے اللہ ہمارے ایک ایک سنت پر ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، اللہ اگر آپ نے قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال کو کھول دیا اللہ آپ کے محبوب بھی وہیں پر ہوں گے، اللہ اور بھی انبیاء اور نیک لوگ ہوں گے، اللہ ایسا نہ ہو ہمارا نام اعمال کھل گیا، آپ کے محبوب فرمائیں میں نے دنیا میں کہا تھا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، امتیوں قیامت والے دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا، کیا کرتوت کر کے آئے اللہ ہم کیسے کھڑے ہو سکیں گے، اللہ کیسے اپنا چہرہ دکھا سکیں گے، اللہ جن کی شفاعت پر ہی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی سفارش پر ہی جنت جانے کی امید ہے، اللہ اگر انہوں نے بھی یہ فرما دیا ہم کہاں جائیں گے، اللہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، آپ کی ایک رحمت ہے جہاں پناہ مل سکتی ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب آپ کے محبوب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اللہ اب ہم یہ دعا کرتے ہیں ہمیں اس دنیا میں خواب میں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن بھی اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما، اللہ قرآن مجید میں آپ نے ارشاد فرمایا
قیامت والے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اللہ اگر آپ نے ہمیں وہاں اندھا کھڑا کر دیا ہم وہاں بھی زیارت سے محروم رہیں گے. پھر اللہ اس دوہری محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ بہت ہی چاہتا ہے ان چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضوح کہا, ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا. اللہ وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا, آسمان کی طرف اٹھتا تھا. آپ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء. اللہ ہمیں بھی اس چہرے کا دیدار کروا دیجئے. اللہ ہم اس قابل تو نہیں, بہت گناہگار ہیں, لیکن اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے, وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. اللہ ہم اس قابل نہیں لیکن آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں. اللہ مانگنے کو جی چاہتا ہے. اللہ ہم بھی قیامت والے دن کھڑے ہوں, آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں, ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں. ایک آواز آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پیارے اللہ ہماری تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما. اللہ عدل کرے تو تھر تھر کمبل اچیا شانہ والے, فضل کرے تو بخشے جاون میجے بھی منہ کھا لے. اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کی امید رکھتے ہیں. پیارے اللہ فضل فرما دیجئے. اللہ آپ غضب میں تھے, غصے اور جلال کے حالت میں تھے, شیطان مردود نے آپ سے قیامت تک کی مہلت مانگی. اللہ آپ نے اس وقت بھی اس کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ ہم تو اس وقت آپ کے محبوب کے امتی ہیں, آپ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ رمضان المبارک میں حالت اعتکاف میں آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. پیارے اللہ ہماری بھی دعا کو قبول کر لیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. پیارے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ آپ تو بہت رحیم ہے. اللہ آپ تو بہت رحیم ہے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو انکار نہ کرو, جیتی نہ دو. اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. پیارے اللہ انکار نہ فرمائیے, اللہ انکار نہ فرمائیے. اللہ آپ کو انکار نہیں سجتا. اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ مغفرت فرما دیجئے. اللہ عہد کر کے بیٹھے ہیں, آپ کو راضی کر کے اٹھیں گے. پیارے اللہ ہمارے اس عہد کو پورا کر دیجئے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ راضی ہو جائیے. اللہ آپ تو وہ پروردگار ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے, آپ نے ان پر بھی رحمت کی نظر فرما دی تھی. اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے, وہ تو رحمت کے طلبگار بھی نہیں تھے. اللہ ہم تو آپ سے آپ کی رحمت مانگ رہے ہیں. اللہ ہم تو ہدایت مانگ رہے ہیں. اللہ رحمت فرما دیجئے. اللہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا, اللہ توبہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا, منزل پر نہیں پہنچا تھا, موت آ گئی, آپ نے مغفرت کر دی. اللہ ہم لوگ تو ایک نیک بندے کی صحبت میں پہنچ چکے ہیں. اللہ ہم نے تکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے در کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اللہ اس عہد کے ساتھ آپ کو منا کر اٹھیں گے. اللہ مان جائیے. میرے اللہ مان جائیے. اللہ اب تو مان جائیے نا. اللہ مان جائیے. اللہ اگر آپ نے نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے. اللہ دنیا میں جب کسی طالب علم سے سوال کیا جاتا ہے اس کو 2-3 آپشن دیے جاتے ہیں, اس میں سے جو کرنا ہے کر لو. اللہ ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں, ہمیں بس آپ کو منانا